مولوی مہر علی نے نور الحق کو گود میں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جادوگر یا شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک تم اللہ کے ذکر اور نماز کے حصار میں رہو گے۔ چلو بیٹا، اب میں تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سناتا ہوں۔ یہ قصہ صرف بادشاہت کی نہیں بلکہ حکمت، صبر اور اللہ کی مدد کی کہانی بھی ہے۔ غور سے سننا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے، لیکن یاد رکھو بیٹے، اس کہانی میں سے کچھ قصے صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے دلچسپ انداز میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر غیر حقیقی نہیں ہیں۔ بہت ساری باتیں قرآن اور اللہ کی کتاب سے بھی ثابت ہیں، اور میں جہاں جہاں ممکن ہوا آپ کو حوالہ بھی دیتا رہوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد انہوں نے حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی، اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ قرآن کی سورہ سبا میں آیت 12 اور 13 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ نور الحق نے پوچھا، دادا جان، یہ جنات اور پرندے بھی ان کے فرما بردار تھے؟ مولوی مہر علی مسکرا کر بولے، ہاں بیٹے، اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہر حکم کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے 1 پیسہ تک نہ لیتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزارا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ وہ اکثر روزہ رکھتے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزے داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا، جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر انہوں نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ، زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں، اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ نور الحق نے آنکھیں پھیلا کر کہا، دادا جان، یہ سب واقعی اصلی تھے؟ مولوی مہر علی نے جواب دیا، ہاں بیٹا، یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے شاہی مکان کی حقیقت تھی۔ اللہ کے فضل سے ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جن اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو ان کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت حرکت کرنے لگتا، اور طوطی و طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ قرآن کی سورہ نمل آیات 17 سے 27 تک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی، جنات اور پرندوں کا ذکر اور ملکہ سبا کا قصہ شامل ہے۔ قرآن کی سورہ نمل کی آیت 17 سے 19 میں اللہ فرماتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوا، اور اس نے کہا، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔
سورہ نمل آیت 17۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ سورہ نمل آیت 18۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، تو وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سورہ نمل آیت 19۔ پھر مولوی صاحب گویا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب وہ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے۔ نور الحق بولا، دادا جان کیا وہ خود بھی روزہ رکھتے اور عبادت کرتے تھے؟ مولوی مہر علی نے ہنس کر کہا، بیٹے وہ نہ صرف روزہ رکھتے بلکہ بیت المقدس میں غریبوں کے ساتھ افطار بھی کرتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جسے سلیمانی انگوٹھی کہا جاتا تھا اور اس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند و پرند سب ان کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ ایک روز معمول کے مطابق وہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی دیوں کے ملک کا بادشاہ حمود لیس وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کھو گئی تو ان سے سب کچھ چھن گیا۔ لوگوں نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوبارہ اپنی انگوٹھی واپس لینے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ وہ بہت بھوکے پیاسے تھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ عورت نے کہا، میرا شوہر گھر سے باہر ہے، میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ مولوی مہر علی نے نور الحق سے کہا، بیٹا دیکھو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کچھ صبر اور عاجزی سے سہا۔ نور الحق بولا، دادا جان تو پھر وہ باغ میں گئے؟ مولوی مہر علی بولے، ہاں بیٹے وہ باغ میں گئے، پانی پیا اور سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب بیٹھ گیا۔ عورت کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا، یہ مسافر ہے، تمہارے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر ان کے تخت پر حمود لیس قابض تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہوا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے حمود لیس کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا، مگر وہ نہ پڑھ سکا۔ لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی اور حمود لیس گھبرا گیا۔ وہ کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی جس سے ایک مچھلی نکل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے جہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے انگوٹھی نکلی تھی۔ انہوں نے وہ مچھلی خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی اور فرمایا، آج شام اس مچھلی کو پکانا۔ بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ ان کی بیوی نے یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دکھائی اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو فوراً اپنی انگوٹھی کو پہچان لیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے فوراً وہ انگوٹھی پہن لی۔
انگوٹھی واپس ملتے ہی انہیں اپنا تخت و تاج سب واپس مل گیا۔ انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔ نور الحق نے ششدر ہو کر پوچھا، دادا جان کیا واقعی ان کو اپنی ہر چیز واپس مل گئی؟ مولوی مہر علی نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹے، اللہ کی قدرت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صبر و عاجزی نے سب کچھ بحال کر دیا۔ نور الحق کی آنکھیں چمکیں۔ مجھے بہت مزہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سن کر، کیا آپ کوئی اور واقعہ بھی سنائیں گے؟ مولوی مہر علی مسکرا کر بولے، میرے بچے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو بہت سارے قصے ہیں، لیکن آج میں آپ کو دعوت مخلوق کی ایک کہانی سناتا ہوں، مچھلی کی کہانی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میں تمام مخلوق الہی کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، مخلوقات کو روزی دینے والی ذات تو میں ہوں، تم میری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی، اے پروردگار، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے، اس میں سے تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول کی اور اجازت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو جنگل صاف کرنے اور دریا بچھانے اور کھانے کی تمام اشیاء جمع کرنے کا حکم دیا۔ ہوا کو بھی حکم دیا کہ وہ فرش زمین کو اٹھا کر فضا میں معلق کر دے تاکہ ساری زمین پر بسنے والی ہر مخلوق اس دعوت کا نظارہ کر سکے۔ 7 لاکھ دیگوں میں کھانا پکایا گیا۔ نور الحق حیران ہو کر بولا، دادا جان کیا واقعی اتنی بڑی دعوت دی گئی؟ مولوی مہر علی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بیٹے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا۔ نور الحق نے پوچھا، دادا جان یہ 7 لاکھ دیگیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ مولوی مہر علی نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹے، یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا اور جنات کی مدد سے معلوم ہوا۔ ہم بھی اللہ کی قدرت سے حیران ہو جاتے ہیں۔ جب کھانا پک کر دعوت کے لیے تیار ہوا تو ایک مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور آئی اور بولی، یا حضرت، مجھے بھی آج حکم ہوا ہے کہ آپ کی دعوت کھاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ سب کھانا اسی دعوت کے لیے ہے، اگر تو صبر نہیں کر سکتی تو بسم اللہ پڑھ اور جو کچھ تیار ہے وہ کھا لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت ملتے ہی اس مچھلی نے کھانا شروع کر دیا۔ جتنا بھی کھانا تیار تھا سب کچھ اس نے کھا لیا، پھر بولی، یا حضرت، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو ساری مخلوق کا کھانا اکیلے ہی کھا گئی ہے، پھر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا، یہ تو میرا ایک نوالا تھا، میں تو ایسے 3 نوالے روزانہ کھاتی ہوں۔ حضرت، اگر آپ کے پاس دعوت کا پورا سامان نہیں تھا تو آپ نے تمام مخلوق خدا کو دعوت دینے کا اعلان کیوں کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر فوراً اللہ کے حضور جھک گئے اور معافی مانگی، اے اللہ، تمام مخلوقات کو دعوت دینے کی میری آرزو محض خواب تھی، کیونکہ تمام مخلوق کو روزی دینا صرف تیرا ہی کام ہے۔ بیٹے، یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مچھلی والا قصہ قرآن میں براہ راست موجود نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، جنات و پرندے اور حکم کی طاقت قرآن میں سورہ نمل کی آیات 17 سے 27 میں موجود ہیں۔ ملکہ سبا کے تخت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو کا بھی قرآن میں ذکر ہے، جسے میں بعد میں کبھی تفصیل سے سناؤں گا۔ بیٹے، یہ سب دلچسپ قصے صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے ایسے سنائے جاتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بھی نہیں ہے۔ ان میں سے بہت ساری باتیں قرآن اور اللہ کی کتاب سے بھی ثابت ہیں، اور ان کا مقصد بچوں کو اللہ کی عظمت، پیغمبروں کی ہدایات اور صبر و عاجزی کا سبق دینا ہے۔ جب مولوی مہر علی نے پوری کہانی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے، تخت، جنات، پرندے، مچھلی والا قصہ اور دعوت مخلوق سے متعلق سب کچھ سنا دیا تو نور الحق کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نور الحق نے حیرت اور خوشی سے کہا، دادا جان، واہ، مجھے تو واقعی یقین نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور حکمت دی تھی۔ وہ واقعی بہت عاجز اور شکر گزار نبی تھے، اور یہ سب جنات اور پرندے اور مچھلی والا قصہ، یہ سب بہت عجیب اور دلچسپ ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، دادا جان، میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر فوقیت رکھتی ہے اور انسان کی خواہش محض ایک امتحان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا اور سب مخلوقات کے ساتھ انصاف کیا۔ میں بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں گا اور ہمیشہ صبر اور عاجزی سے کام لوں گا۔ مولوی مہر علی مسکرا کر بولے، بیٹے، یہی تو مقصد ہے۔ یہ قصے سن کر تم اللہ کی عظمت،
پیغمبروں کی ہدایات اور صبر و عاجزی کو سمجھو۔ بعض قصے دلچسپ بنانے کے لیے تھوڑے فرضی انداز میں تو بنائے گئے ہیں، لیکن مکمل فرضی بھی نہیں ہیں، اور زیادہ تر حقائق قرآن اور اللہ کی کتاب سے ثابت ہیں۔ نور الحق خوش ہو کر بولا، جی دادا جان، میں نے آج بہت کچھ سیکھا، یہ سب قصے مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ آپ دوبارہ کبھی اور قصے سنائیں گے؟ مولوی مہر علی ہنس کر بولے، ہاں بیٹے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے قصے ہیں۔ اللہ کی مرضی سے ہم آہستہ آہستہ ان سب کو سنیں گے تاکہ تمہیں سبق بھی ملے اور دلچسپی بھی برقرار رہے۔ جتنی دیر میں مولوی مہر علی نور الحق کو قصے سناتے رہے، اتنی ہی دیر میں ادھر ارجمند، رابعہ اور زرینہ نے عورتوں کے لیے اور ادھر زبیر، ساجد اور عبدالحق نے مردوں کے لیے دسترخوان بچھا دیے تھے۔ چھٹی کے دن محفل میں شریک افراد کے لیے خاص طور پر کھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا، مگر آج فرق صرف اتنا تھا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی کھانا پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ خواتین کی پہلی اجتماعی محفل تھی۔ اتوار کے دن ظہر سے عصر تک مردوں کی مجلس ہوتی تھی۔ اس دوران خواتین پردے کے پیچھے بیٹھ کر مولوی مہر علی کے بیان کردہ قصے، قرآنی حوالے اور احادیث سنتی رہیں۔ پھر ارجمند، زرینہ اور رابعہ نے مردوں کی طرف کھانا پیش کیا۔ جب مردوں کے لیے سب انتظام مکمل ہو گیا تو تینوں نے مل کر خواتین کی طرف کھانا لگانا شروع کر دیا۔ کھانے کے بعد مرد حضرات باری باری رخصت ہونے لگے، جبکہ خواتین ایک کمرے میں جمع ہونے لگیں۔ ابھی عصر ہونے میں خاصا وقت باقی تھا، اس لیے حمیدہ نے ارجمند، زرینہ اور رابعہ سے کہا کہ خواتین کی قرآن فہمی کی محفل شروع کر دی جائے تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور عصر کے وقت درمیان میں وقفہ کر کے نماز ادا کر لی جائے۔ یہ سن کر ارجمند زرینہ کو ساتھ لے کر خواتین کے درمیان آ کر بیٹھ گئی، جبکہ رابعہ برتن سمیٹنے اور باقی انتظامات دیکھنے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ ارجمند نے حمیدہ سے کہا، دادی اماں، کسی بہت ہی پیاری بات سے اس محفل کا آغاز آپ ہی کیجیے۔ حمیدہ یہ سن کر کچھ جھیمپ سی گئی۔ اے ہے نکی، تو جانتی ہے نا میں تیری طرح اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، اور ضروری تو نہیں کہ محفل میں جو عمر میں بڑا ہو وہی ہر بار آغاز کرے۔ بعض اوقات کم عمر لوگ بھی اتنے قابل ہوتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بخوبی نبھا سکیں۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی، اب میری نکی کو ہی دیکھ لو، ماشاء اللہ ایسے بات کرتی ہے کہ دل میں اتر جاتی ہے، عربی بھی جانتی ہے، مفہوم بھی سمجھتی ہے، ترجمہ اور تفسیر بھی کر رکھی ہے اس نے، علم و دانش میں کسی سے کم نہیں۔ آپ لوگوں کو کسی بھی حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو بے جھجک اس سے پوچھ لیجئے، اللہ کے کرم سے بہت سمجھدار ہے، ہمارا گھر بھی اسی کے دم قدم سے چل رہا ہے۔ حمیدہ کی باتیں سن کر ارجمند شرم سے نظریں چرا گئی، جبکہ محفل میں موجود خواتین حمیدہ کی تائید کرنے لگیں۔ کوئی بولی، ہاں ہاں، آپ کی بہو تو دیکھنے میں ہی بہت سمجھدار لگتی ہے ماشاء اللہ۔ دوسری نے کہا، جیسی پیاری صورت ہے ویسی ہی پیاری سیرت بھی ہے۔ ایک اور بولی، انداز اتنا میٹھا ہے کہ دل چاہتا ہے بس یہ بولتی رہے اور ہم سنتے رہیں، اللہ اسے خوش رکھے۔ نعیمہ مسکراتے ہوئے بولی، سچ پوچھیں تو میں یہاں آئی ہی ارجمند بی بی کی وجہ سے ہوں۔ جب پتا چلا کہ محفل وہ کروا رہی ہیں تو دل خوش ہو گیا کہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کچھ دیر اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں، پھر حمیدہ نے کہا، اچھا بہنوں، باتیں تو ہوتی رہیں گی، اب محفل کا آغاز کرتے ہیں ورنہ عصر کا وقت ہو جائے گا۔ سب خواتین نے اتفاق کیا۔ حمیدہ بولی، چل نکی، اللہ کے بابرکت کلام سے اس محفل کا آغاز کر، اللہ تعالی ہمیں اس محفل کی برکت سے سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے، آمین۔ سب لوگوں نے بیک زبان کہا۔ حمیدہ کی بات سن کر ارجمند لمحہ بھر کے لیے نروس ہوئی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ آہستہ سے زرینہ سے بولی، میں سورہ رحمان کی پہلی 13 آیات کی تلاوت کروں گی، ترجمہ تم کر دینا، اگر زبانی یاد نہ ہو تو قرآن پاک اٹھا لینا۔ زرینہ نے بھی ہلکی سی ہچکچاہٹ کے بعد سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بھابی، میں تمہاری طرح تو نہیں پڑھ سکتی مگر کوشش ضرور کروں گی۔ ارجمند مسکرا دی، کوئی بات نہیں، میری بھی یہ پہلی ہی بار ہے، لیکن کسی اچھی چیز کو شروع کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو پہلا قدم تو اٹھانا ہی ہوتا ہے، تو کیوں نہ یہ آغاز ہم ہی کر لیں۔ پھر ارجمند نے دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ، ہم اس قابل تو نہیں مگر اپنی عطا سے ہمیں اس قابل بنا دے، ہمیں سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے اور ہماری ذات کو دوسروں کے لیے باعث فیض بنا دے۔ اس کے بعد ارجمند نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ مرد حضرات کھانا کھا کر جا چکے تھے، ساجد اور زبیر مولوی مہر علی کے ساتھ باہر نکل گئے تھے۔ عبدالحق کی تاکید کے مطابق محفل کے اختتام پر مولوی صاحب کو مسجد یا گھر چھوڑنے کی ذمہ داری ساجد کے ذمہ تھی۔
عبدالحق صحن سے گزرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ ادھر ارجمند کی آواز میں سورہ رحمان جاری تھی، ادھر محفل پر سکوت طاری ہو چکا تھا، اور یہ سکوت صرف محفل تک محدود نہ تھا، یہ سکوت عبدالحق کے دل پر بھی اتر چکا تھا۔ ادھر ارجمند کی مترنم آواز ابھر رہی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ادھر ارجمند نے تلاوت ختم کی اور ادھر محفل کا سکوت ٹوٹ گیا۔ فضا میں ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسی دوران زرینہ نے ترجمہ شروع کر دیا، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
اسی اثنا میں عبدالحق بھی جیسے اپنے ہوش و حواس میں واپس آ گیا۔ وہ ایک دم گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، بالکل اس شخص کی طرح جس سے کوئی چوری سرزد ہو گئی ہو اور اب اسے پکڑے جانے کا اندیشہ لاحق ہو۔ وہ یہ جانچنا چاہ رہا تھا کہ کسی نے اسے اس کیفیت میں دیکھ تو نہیں لیا۔ جب آس پاس کسی کو نہ پایا تو اس نے گہری سانس لی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دور جاتے ہوئے بھی زرینہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی رہی۔ کمرے میں آ کر بھی عبدالحق کافی دیر تک تلاوت کے سحر میں کھویا رہا۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ کوٹھے پر بیٹھ کر نور بانو کی تلاوت سنا کرتا تھا، اور شاید اسی تلاوت کے سبب اس کے دل میں نور بانو کے لیے محبت نے جنم لیا تھا، مگر آج تک وہ اس بات کو پوری طرح سمجھ نہ پایا تھا کہ یہ محبت دراصل نور بانو سے تھی یا اس کلام الہی سے جو اس کی آواز میں اترتا تھا۔ اسی جذباتی کیفیت میں اس نے نور بانو سے شادی کر لی تھی، یہ سوچ کر کہ شادی کے بعد وہ اسے روز تلاوت سنایا کرے گی، مگر شادی کے بعد تو سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ نور بانو وہ نور بانو ہی نہ رہی تھی، اور اس کی فرمائش پر بھی وہ تلاوت سے کترانے لگی تھی۔ آج ایک طویل عرصے بعد ارجمند کی آواز سن کر عبدالحق کو اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے دل میں کسی پرانی کسک نے پھر سے سر اٹھا لیا ہو، مگر وہ اس کسک کی نوعیت کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ وہ یہ بات شروع ہی سے جانتا تھا کہ ارجمند کی تلاوت نور بانو سے کہیں زیادہ اچھی ہے، تو پھر اس نے کبھی ارجمند سے یہ خواہش کیوں ظاہر نہیں کی، حالانکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ ارجمند نور بانو کی طرح اسے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ اس کے باوجود وہ خاموش رہا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے نور بانو کی آواز میں سورہ ملک کی تلاوت سن کر اسلام قبول کیا تھا، اور اسی نسبت سے اس نے نور بانو کو اپنے دل میں ایک بہت بلند مقام دے رکھا تھا، اتنا بلند کہ وہ اس درجے پر کسی اور کو رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، حتیٰ کہ ارجمند کو بھی نہیں۔ یہ خیال اب اسے بہت نامعقول اور افسوسناک محسوس ہونے لگا تھا۔ اسی لمحے اس کے ذہن کے کسی گوشے میں عبدالستار کی مکروہ شکل ابھری اور اس کے کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگے۔ عبدالحق کو چکر سا آ گیا۔ نہیں، ارجمند ایسی نہیں ہو سکتی، اس نے خود سے کہا۔ اتنی خوبیوں والی لڑکی ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ضرور عبدالستار کا بچھایا ہوا کوئی جال ہے۔ وہ ہم میں تفرقہ ڈال کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمیں آپس میں توڑنا چاہتا ہے، مگر میں اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تاہم جو کچھ بھی تھا، مکمل یقین کے لیے ثبوت ضروری تھے۔ اسی سوچ نے اسے ایک بار پھر ایبٹ آباد کی طرف لے جا کھڑا کیا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ جب نور الحق کے اسکول میں داخلے کا وقت آیا تھا تو برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی تھی۔ نور بانو کی موت کے صدمے میں اس وقت وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ نور الحق کے برتھ سرٹیفکیٹ اور نور بانو کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم کرے۔ بعد میں ارجمند سے نور الحق کا برتھ سرٹیفکیٹ تو مل گیا تھا، مگر نور بانو کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بارے میں اس نے پھر بھی کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ایک تو وہ خود اس کوتاہی پر شرمندہ تھا، اور دوسرا وہ اتنے برس بعد اس موضوع کو چھیڑ کر اپنے زخم تازہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آج ایک شبہ نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ یہ سوال ارجمند سے نہیں کر سکتا تھا، مبادا اسے شک ہو جائے، اس کے لیے کسی اور راستے سے تحقیق کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے ایبٹ آباد جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس ہسپتال سے جہاں نور الحق کی پیدائش اور نور بانو کی وفات ہوئی تھی تمام معلومات حاصل کی جا سکیں، اور نور بانو کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دوبارہ بنوا کر اپنے ہاتھ میں لیا جا سکے۔ یہ فیصلہ کر کے عبدالحق خاصا مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جو عبدالستار پردے کے پیچھے کوئی کھچڑی پکا رہا ہے وہ بھی بے نقاب ہو جائے گی۔ ارجمند پر لگنے والا داغ صرف اسی صورت دھل سکتا تھا جب اس کے پاس قانونی ثبوت ہوں۔ اسی اطمینان کے ساتھ اس نے اسی دن روانگی کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ اگلی صبح اسے ایبٹ آباد کے لیے نکلنا تھا۔ عبدالحق نے الماری سے سفری بیگ نکالا تو کمرے میں پھیلی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ اس نے کپڑے نکالتے ہوئے کئی بار ہاتھ روک لیا، جیسے ذہن کسی اور ہی سمت میں بھٹک رہا ہو۔ ارجمند کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، وہی ٹھہراؤ، وہی وقار، وہی سادگی جو دل کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اس نے خود کو جھنجھوڑا اور دل ہی دل میں کہا کہ یہ وقت جذبات میں الجھنے کا نہیں، حقائق تک پہنچنے کا ہے۔ اس نے چند ضروری کاغذات الگ رکھے، شناختی کارڈ، پرانے کاغذات کی فائل اور وہ رسیدیں جو شاید کسی مرحلے پر کام آ سکتی تھیں۔ ہر کاغذ اٹھاتے ہوئے اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف جاگ رہا تھا، اور ایک عجیب سی امید بھی۔ خوف اس بات کا کہ کہیں اس کا شبہ سچ ثابت نہ ہو جائے، اور امید اس بات کی کہ سب کچھ عبدالستار کی سازش نکلے اور ارجمند پر لگا دھبا ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔
بیگ بند کرتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو آنکھیں موند لی. اسے نوربانو کا چہرہ یاد آیا. پھر فوراً ہی ارجمند کی تلاوت کی بازگشت ذہن میں ابھری. دونوں تصویریں ایک دوسرے میں گھل مل گئیں اور یہی اخلاط اس کی سب سے بڑی آزمائش بن چکا تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس الجھن کو اسی طرح بڑھنے دیا تو نہ ماضی اس کا رہے گا اور نہ حال. باہر صحن میں ہلکی سی چہل پہل تھی. رابعہ برتن سمیٹنے کے بعد کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی. عبدالحق دروازے تک آیا مگر رک گیا. اس کے قدم خود بخود اس سمت اٹھنا چاہتے تھے جہاں خواتین کی محفل جاری تھی، مگر اس نے خود کو وہیں روک لیا. ابھی نہیں. اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا. پہلے سچ، اس کے بعد ہر بات. اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور وضو کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. عصر کا وقت قریب آ چکا تھا اور وہ نماز ہمیشہ مسجد میں ادا کرتا آیا تھا. صحن سے گزرتے ہوئے اس کے قدم خود بخود مسجد کی سمت بڑھ گئے. اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، وہی آواز جو برسوں سے اس کے دل کو سنبھالتی آئی تھی. مسجد میں داخل ہوتے ہی اس کے اندر کی بے چینی کسی حد تک تھم گئی. وہ صف میں جا کھڑا ہوا، نگاہیں جھکا لی اور نماز میں کھڑا ہو گیا. نماز تو ادا ہو گئی مگر دل کا بوجھ پوری طرح ہلکا نہ ہوا. سلام پھیرنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا. مسجد کے ماحول میں ایک خاص سکون تھا، ایسا سکون جو دل کی گرہیں آہستہ آہستہ کھولتا ہے. اس نے تسبیح نکالی اور دھیمے لہجے میں ذکر شروع کر دیا. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ہر دانہ گھماتے ہوئے اس کا دل جیسے اپنے رب کے قریب ہوتا جا رہا تھا. ہر مشکل اور پریشانی میں وہ یہ ذکر کرنا کبھی نہیں بھولتا تھا اور کافی عرصے سے اس کا یہ معمول تھا. اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، اگر کوئی فتنہ ہے تو اسے مجھ پر واضح کر دے اور اگر کوئی سازش ہے تو اس کے شر سے محفوظ رکھ. نماز اور ذکر کے بعد اس نے سر اٹھایا. دل اب پہلے سے ہلکا تھا مگر فیصلہ مضبوط ہو چکا تھا. ایبٹ آباد جانا ضروری تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں جذبات نہیں بلکہ ثبوت اس کا رہنما ہوں گے. مسجد سے نکلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا. سورج ڈھل رہا تھا، دن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا مگر اس کے دل میں نئی سنجیدگی اتر چکی تھی. وہ جانتا تھا کہ اصل آزمائش ابھی باقی ہے اور اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اسے اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھنا ہوگا. چودھری عبدالستار آج پھر ماضی کے دھندلکوں میں گم تھا. کسی بھی جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن وہ زندگی کے ہر پہلو میں سیاست کو مد نظر رکھتا تھا. اسی لیے ہر نجی اور عیاش محفل میں وہ گمنام تماش بین کی حیثیت سے موجود رہتا تھا. صرف اسی وجہ سے اس نے نرگس یعنی نادرا کے معاملے میں بھی خود پیش رفت کرنے کے بجائے بھٹی کو آگے کیا تھا اور بھٹی نرگس کو تو اس کے سامنے پیش نہ کر سکا تھا. البتہ اس نے ایک نئی راہ ضرور دکھا دی تھی اور اس کے لیے ایسا تجسس پیدا کر دیا تھا کہ اب چودھری کے لیے چند دن کا انتظار بھی مشکل ہو گیا تھا. ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز انسان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے اس کے لیے اس کی جستجو اور تڑپ ایک الگ ہی سطح کی ہوتی ہے. بہت سی باتیں تو نیلم بائی کے کوٹھے سے آنے والی لڑکیوں سے ہی اسے معلوم ہو گئی تھیں. مثلاً یہ کہ نرگس کا اصل نام نادرا تھا لیکن وہ خود کو نرگس کہلوانا پسند کرتی ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کی ایک بھتیجی بھی کوٹھے پر پہنچی تھی جسے نیلم بائی کسی کے سامنے آنے نہیں دیتی، نہ ہی اس کی موجودگی کو کوٹھے پر ظاہر کرتی ہے اور نہ ہی اسے کوٹھے سے باہر آنے جانے کی اجازت ہے. فی الحال اس کی ناچ گانے کی تربیت ہو رہی ہے. دوسری طرف اس کی پھوپھی نرگس اسے قرآن پاک بھی پڑھاتی ہے. اس کا نام ارجمند ہے اور وہ بہت اچھی ڈرائنگ بناتی ہے. اس نے اپنے خوابوں کا شہزادہ بھی بنا رکھا ہے. زیادہ تر وہ اسی کی تصویریں بناتی رہتی ہے لیکن دکھاتی کسی کو نہیں ہے. میں نے تو چپکے سے ایک بار شرارت میں دیکھ لی تھی لیکن وہ واقعی کوئی شہزادہ ہی تھا. نیلم بائی کے کوٹھے سے آنے والی نازو نے اسے یہ بتایا تھا. عبدالستار نے نازو سے فرمائش کی تھی کہ کیا تم کو یہ ایک تصویر جو وہ بناتی ہے مجھے لا کر دکھا سکتی ہو. کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اس نے خاصی بڑی رقم کے عوض یہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اگلی ہی ملاقات میں اس نے ایک تصویر جو اس نے چپکے سے ارجمند کی ڈرائنگ کاپی سے نکالی تھی عبدالستار کے حوالے کر دی. اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا. اس چھوٹے سے کام کے عوض اسے خاصی بڑی رقم ملی تھی اور وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی. پیسے کی چمک دیکھنے کے بعد اس نے چودھری سے ان پھوپھی بھتیجی کی جاسوسی کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا. اس نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ کسی طرح ارجمند کو کوٹھے سے باہر لانے کی کوشش کرے گی. گو کہ نیلم بائی اس معاملے میں بہت ہی سختی کرتی ہے لیکن وہ نرگس کی غیر موجودگی میں کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گی. لیکن اگلی ہی ملاقات میں اس نے ایک منحوس خبر سنا دی
کہ نرگس اب نرگس سے نرگس بائی بن چکی ہے۔ نیلم بائی نے اپنی زندگی ہی میں کوٹے کے اختیارات نرگس کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب نرگس کے بائی بننے کے بعد ارجمند کو باہر لانا کسی صورت ممکن نہیں تھا، لیکن عبدالستار نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا، اس نے اپنے وسائل سے بھی معلومات حاصل کروائیں۔ اسے پتا چلا تھا کہ نرگس کو کوئی اچھوتی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ نیلم اب اس سے دھندا نہیں کرواتی، بلکہ اس نے اسے اپنی جگہ پر لا بٹھایا ہے۔ یہ جاننے کے بعد عبدالستار شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ ارجمند کے چکر میں وہ نرگس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور ساتھ ہی اسے بھٹی پر بھی بہت غصہ آیا تھا جس نے اسے یہ راہ سجھائی تھی۔ بہرحال فی الوقت اس نے اس سارے چکر کو ذہن سے جھٹک کر اپنا دھیان دوسری باتوں کی طرف لگا دیا تھا۔ لڑکیوں کی ویسے بھی اسے کوئی کمی نہیں تھی۔ مجبور اور بےکس لوگ خود اپنی بیٹیاں بھاری رقوم کے عوض اس کے پاس چھوڑ جاتے تھے، اور اس طرح اس کی عیاشیوں اور دوسرے یاروں کی موجودگی میں محفل عیش میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق بیٹھا اخبار کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ اخبار دیکھتے ہوئے وہ اس تصویر کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن دھوکے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ وہ 100% اسی شخص کی تصویر تھی جو نازو نے اسے لا کر دی تھی۔ بس ایک معمولی سا فرق تھا، تصویر میں وہ کچھ بڑا بڑا سا لگ رہا تھا، مگر یہ بھی قدرتی بات تھی۔ جب ارجمند نے اسے دیکھ کر وہ تصویر بنائی ہوگی، اس تصویر میں اور اس تصویر کے درمیان برسوں کا فاصلہ تھا، پھر اس نے بالآخر تصویر کے نیچے عبارت پر نظر ڈالی: عبدالحق ولد عبداللہ، جنہوں نے اس سال BA کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کا ذہن الجھنے لگا، کیا یہ کوئی غیر معمولی مشابہت ہے؟ ہم شکل بھی تو ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اس نے اس بارے میں پتہ کرانے کا فیصلہ کیا اور اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ یہ پتہ کرانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ عبدالحق کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اخبار کے دفتر میں بھی بہت سے لوگ اس کے جاننے والے تھے جو اس شخص کا اتا پتہ معلوم کر کے اس کو بتا سکتے تھے۔ پھر ہوا بھی یوں ہی، 2-4 دن میں ہی اسے اس شخص کا اتا پتہ اور ٹھکانہ بھی معلوم ہو گیا، اور یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ حق نگر بھی کسی عبدالحق کے نام پر ہے، لیکن اس وقت تک اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عبدالحق وہی عبدالحق ہے۔ پھر ایک دن نازو نے اسے بتایا کہ نادرہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اور اس کی بھتیجی بھی اب اس کوٹھے پر موجود نہیں ہے، اسے شاید وہ اپنے کسی جاننے والے کے حوالے کر چکی ہے۔ عبدالستار کو یہ سن کر بہت مایوسی ہوئی تھی۔ بہرحال عبدالستار یہ سارے معاملات بھول بھال کر دوبارہ اپنی زندگی کے معاملات میں پھنس گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ ایک دن وہ معمول کے مطابق چودھری کاشف کے ساتھ ڈیرے پر بیٹھا تھا کہ چودھری کاشف نے بات چھیڑتے ہوئے کہا: پاپا جی، سنا ہے عبدالحق کو حکومت نے کرپشن اور بدعنوانی کے الزام میں نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ یہ بات تو چودھری جانتا تھا کہ حق نگر کا عبدالحق کوئی بڑا افسر ہے اور سرکاری نوکری کرتا ہے، اس لیے وہ کافی عرصے تک حق نگر نہیں آیا، اور اسی وجہ سے اس نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، مگر اندر ہی اندر وہ اس سے غائبانہ بغض رکھتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حق نگر کے لوگ اسے کسی دیوتا کی طرح پوجتے تھے، حالانکہ وہ کبھی باقاعدہ طور پر حق نگر آیا ہی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ زبیر کو اس نے دیکھا تھا جو یہاں کے تمام انتظامات سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ خبر سن کر عبدالحق دلی طور پر بہت خوش ہوا۔ ظاہر ہے کسی دشمن کے بارے میں ایسی خبر سن کر خوشی تو ہوتی ہی ہے، لیکن دوسری طرف اسے ایک نیا خدشہ بھی لاحق ہو گیا۔ جب تک عبدالحق نوکری میں تھا، سیاسی طور پر وہ اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر اب نوکری سے برطرف ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں اسے یہ اندیشہ ضرور تھا کہ اگر عبدالحق سیاست میں اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا تو اسے شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اسی لمحے سے وہ اسے اپنا سیاسی حریف سمجھنے لگا اور یہ طے کر لیا کہ عبدالحق کو کسی بھی صورت سیاسی طور پر آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ اس نے حق نگر اور سلطان نگر میں عبدالحق کے خلاف پوسٹرز لگوانے شروع کر دیے اور لوگوں کے ذہنوں میں اس کے خلاف زہر بھرنے کی کوشش کی۔ کچھ حد تک اس کی کوششیں کامیاب بھی ہوئیں، مگر حق نگر کی اکثریتی عوام نے اس پر الٹا رد عمل ظاہر کیا۔ لوگوں نے وہ پوسٹرز پھاڑ دیے اور عبدالحق کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے۔ بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ بعد ازاں زبیر کی مداخلت اور مفاہمت کی کوششوں سے ماحول کسی حد تک سازگار ہوا، مگر جب زبیر خود اس کے ڈیرے پر آ کر چودھری سے براہ راست اس معاملے پر بات کر گیا اور صاف لفظوں میں اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، تو اسی دن سے زبیر اور عبدالحق دونوں باقاعدہ طور پر اس کے دشمنوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ چودھری نے دل ہی دل میں قسم کھا لی کہ جب تک وہ عبدالحق کا نام لوگوں کے ذہنوں سے مٹا نہیں دے گا اور اسے سیاسی طور پر مکمل طور پر معذور نہیں کر دے گا،
وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، اور اسی دن سے اس نے عملی کوششیں بھی شروع کر دیں۔ پھر ایک روز اسے معلوم ہوا کہ عبدالحق کو کرپشن اور بدعنوانی کے الزام سے باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ اندر ہی اندر کھول اٹھا، مگر اس بار اس نے کچھ اور ہی منصوبے بنا لیے تھے۔ دشمنوں کو کس طرح اور کیسے زیر کرنا ہے، اس کھیل میں وہ نیا نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی مضبوط عہدوں پر بیٹھے لوگوں کو چت کر چکا تھا۔ جب اخبار میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن شائع ہوا اور اس کے ساتھ عبدالحق کی تصویر بھی چھپی جس میں بتایا گیا تھا کہ اسے الزامات سے باعزت بری کر دیا گیا ہے، تو وہ تصویر دیکھ کر چودھری بری طرح چونک اٹھا۔ بڑی مشکل سے اس نے وہ تصویر ڈھونڈ نکالی جو نازو نے کبھی اسے دی تھی۔ جب اس نے دونوں تصویروں کا موازنہ کیا تو اب کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہا کہ ارجمند کے خوابوں کا وہ شہزادہ دراصل یہی عبدالحق ہے۔ مزید چھان بین کے بعد اسے یہ حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ عبدالحق کی 2 بیویاں ہیں اور دوسری بیوی عمر میں اس سے خاصی چھوٹی ہے۔ یہیں سے اس کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ کہیں نادرہ مرنے سے پہلے ارجمند کو عبدالحق کے حوالے تو نہیں کر گئی تھی۔ مزید تحقیق کے بعد اس پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس کا شک درست تھا۔ یہ جان کر عبدالستار کا خون کھول اٹھا۔ اب وہ عبدالحق کو صرف سیاسی حریف نہیں بلکہ اپنا ذاتی دشمن بھی سمجھنے لگا۔ تاہم یہ بات اس نے فی الحال اپنی ذات تک ہی محدود رکھی اور اپنے بیٹوں کو بھی اس میں شامل نہیں کیا۔ مزید معلومات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبدالحق کی پہلی بیوی بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکی تھی اور اس بچے کی پیدائش ایبٹ آباد میں ہوئی تھی۔ ان 9 مہینوں کے دوران عبدالحق کی دونوں بیویاں ایبٹ آباد میں اکیلی رہیں، جبکہ عبدالحق اس عرصے میں کراچی میں مقیم رہا۔ یہ بات عبدالستار کو خاصی عجیب لگی کہ 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے عبدالحق اکیلا کراچی میں رہا۔ چونکہ عبدالستار خود قومی اسمبلی کا رکن تھا اور اس کے بہت سے لوگوں سے گٹھ جوڑ تھے، اس لیے کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے ایبٹ آباد میں بھی چھان بین کروانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں CMH کے ہسپتال سے اسے وہ سچ معلوم ہوا جس سے خود عبدالحق بھی ناواقف تھا۔ کچھ عرصے بعد عبدالحق باقاعدہ طور پر حق نگر منتقل ہو گیا۔ عبدالحق کے آس پاس عبدالستار نے پہلے ہی بہت سے جاسوس چھوڑ رکھے تھے، لیکن اس کے حق نگر منتقل ہونے کے بعد یہ کام اور بھی آسان ہو گیا۔ پے در پہ اسے کئی اہم انکشافات ہوئے۔ اسے معلوم ہوا کہ نور الحق جو دراصل اس کی دوسری بیوی کی اولاد ہے، لوگوں کو اس کی پہلی بیوی کی اولاد بتایا جاتا ہے، اور یہ بات بھی سب جانتے تھے کہ ارجمند سے عبدالحق کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ سب کچھ معلوم ہونے پر اسے شدید سنسنی کا احساس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس پورے کھیل میں بہت کچھ گڑبڑ چل رہی ہو۔ چنانچہ اس نے عبدالحق کے خلاف ایک نئی چال چلنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ وہ عبدالحق کی بہت سی کمزوریوں سے واقف ہو چکا تھا۔ ویسے بھی عبدالستار کا وتیرہ یہی تھا کہ وہ اپنے دشمن پر کاری وار کرنے سے پہلے اس کی تمام کمزوریوں سے بخوبی آگاہ ہو جاتا تھا۔ اب وہ عبدالحق کو ذہنی طور پر اپنا غلام بنانا چاہتا تھا، حالانکہ ذاتی طور پر وہ کسی سے دشمنی نہیں پالتا تھا اور عبدالحق سے بھی اسے کوئی ذاتی عناد نہیں تھا، مگر وہ عبدالحق پر یہ بات واضح کرنا چاہتا تھا کہ اس کی ایک نہایت ذاتی کمزوری اب چودھری کے ہاتھ میں ہے، تاکہ وہ سیاست میں اس کے مد مقابل کھڑا ہونے سے پہلے 100 بار سوچے۔ یہ بات عبدالستار بخوبی جانتا تھا کہ عبدالحق راجپوت ہے، اور راجپوت اپنی شان اور عزت کے معاملے میں انتہائی سخت ہوتا ہے۔ جب بات عزت پر آ جائے تو وہ جان لینے اور جان دینے پر بھی اتر آتا ہے۔ اس لیے اس نے نہایت منصوبہ بندی کے ساتھ مولوی مہر علی کے بیٹے کو چارہ بنایا اور عبدالحق کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے گواہ بہت سے لوگ تھے، سوائے ان باتوں کے جو تنہائی میں عبدالستار اور عبدالحق کے درمیان ہوئی، حتیٰ کہ اس نے آصف چودھری کو بھی ان معاملات میں شامل نہیں کیا تھا۔ عبدالحق ایبٹ آباد میں اپنے بنگلے پر موجود تھا۔ یہاں آنے سے پہلے نہ ہی اس نے شمریز یا اس کے والد سے رابطہ کیا تھا اور نہ ہی مری میں شیر خان سے، لہٰذا جب وہ بنگلے پر پہنچا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور وہ ایسا چاہتا بھی نہیں تھا سوائے اس چوکیدار کے جس نے بیل بجانے پر دروازہ کھولا تھا۔ ایبٹ آباد کے بنگلے پر پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی، سفر کی تھکن بھی تھی، لہٰذا اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا، ضروری چیزیں نکالی اور کپڑے بدلے، پھر واش روم جا کر ہاتھ منہ دھو کر تر و تازہ ہوا۔ جب وہ تازہ ہو کر باہر نکلا تو چوکیدار چائے اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چوکیدار بولا، صاحب ہم کو آپ کے آنے کا خبر نہیں تھا، ورنہ ہم آپ کے لیے اچھا سا انتظام کرتا۔ ابھی ہم بس یہ تھوڑا بہت ہی کر سکا ہے۔ آپ ہمیں رات کے کھانے کے لیے بتائیں کہ آپ کیا کھانا پسند کرے گا تاکہ ہم انتظام کریں۔ عبدالحق بولا، نہیں گل خان، تم نے بلا وجہ اتنا تکلف کر دیا،
کھانا وغیرہ میں کہیں باہر ہی کھا لوں گا، بغیر بتائے بھی میں اسی لیے آیا ہوں کہ تمہیں زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ گل خان بولا، کیسی بات کرتا ہے صاحب، آپ اس گھر کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا مہمان بھی ہے، آپ کی خاطر کرنا ہمارا فرض ہے، آپ اگر ہم کو انکار کرے گا تو ہم دکھی ہوگا۔ گل خان نے ایسی شکل بنا کر کہا کہ عبدالحق کو ہنسی آ گئی۔ وہ بولا، اچھا گل خان، تمہارے خلوص پر مجھے کوئی شک نہیں، چلو ٹھیک ہے، کھانا تم ہی مجھے کھلا دو، یہ بات میں مان لیتا ہوں، لیکن کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی وہی کچھ کھاؤں گا جو تم کھاتے ہو، سمجھے؟ عبدالحق کی بات سن کر گل خان خوش ہوا اور بولا، ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ چائے پیو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ عبدالحق کو گل خان کی سادگی اور محبت پر بہت پیار آیا۔ کیسے خلوص اور محبت کرنے والے ملازم تھے وہ۔ خیر، پھر وہ چائے پینے لگا اور واقعی چائے پینے کے بعد وہ خود کو کافی تر و تازہ محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ آگے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس وقت تو وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی کہیں اور، لہٰذا وہ بنگلے کا چکر لگانے نکل گیا۔ گھومتے گھومتے وہ چھت پر پہنچا اور آگے پیچھے کا منظر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک کار پر پڑی جو اس کے بنگلے سے 2-3 بنگلوں کے بعد رکی تھی۔ پھر اس میں سے بریگیڈیئر ظہیر کو نکلتے دیکھا تو عبدالحق کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ بریگیڈیئر ظہیر کا خیال اس سے پہلے تک عبدالحق کے ذہن میں سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو ایک سیدھی نیت اور ایک واضح مقصد کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اس کا ارادہ صرف یہ تھا کہ ہسپتال جا کر نور بانو کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرے اور پھر اسی ایک کاغذ کے سہارے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ نور بانو کی موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ وہ بار بار اپنے آپ سے یہی سوال دہرا رہا تھا، کیا واقعی نور الحق کی پیدائش نے نور بانو کی جان لے لی تھی، یا پھر یہ ایک آسان سی کہانی تھی جس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی تھی؟ مگر جیسے ہی اس کی نظر بریگیڈیئر ظہیر پر پڑی، اس کے ذہن کا سارا توازن بگڑ گیا۔ یوں لگا جیسے ماضی کا ایک بند دروازہ اچانک چرچراتا ہوا کھل گیا ہو۔ ظہیر صاحب کی وہ گفتگو، وہ جملے، وہ انداز، سب کچھ ایک ساتھ اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو جیسے بے ترتیب ہو گئی۔ ایک انجانی سی بے چینی نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ اب اسے پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا کہ معاملہ شاید اتنا سادہ نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ یہ صرف ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی بات نہیں تھی، یہ ماضی کے ان سچوں کی بات تھی جو اگر سامنے آ گئے تو کئی رشتوں کی بنیادیں ہل سکتی تھیں۔ اس کے باوجود اس نے خود کو سنبھالا، دل ہی دل میں طے کیا کہ ہسپتال سے نور بانو کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد وہ ظہیر صاحب کی غلط فہمی بھی دور کرے گا۔ وہ غلط فہمی جس کے تحت وہ نور الحق کو نور بانو کی نہیں بلکہ ارجمند کی اولاد سمجھتے تھے۔ یہ خیال اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ نور الحق اس کا بیٹا، اور اس کے وجود پر سوال۔ اس کے دل میں اندیشے بھی تھے، خوف بھی، مگر ان سب کے باوجود امید کی ایک کمزور سی شمع ابھی بجھی نہیں تھی، یا شاید وہ جان بوجھ کر حقیقت کے دوسرے رخ سے آنکھ چرا رہا تھا، کیونکہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان جاننے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ مکمل ثبوت کے بغیر کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ کافی دیر تک چھت پر ٹہلتا رہا۔ باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور شاید اس کے اندر بھی۔ جب وہ نیچے آیا تو گل خان کھانا لگا چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران بھی اس کا ذہن کہیں اور تھا، مگر اس نے خود کو زبردستی حال میں واپس رکھا۔ کھانے کے بعد اس نے نماز ادا کی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا، مگر نیند جیسے اس سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات وہ اسی بے کیفی کی حالت میں مبتلا رہا۔ گھر میں سب کو معلوم تھا کہ عبدالحق مری گیا ہوا ہے۔ جہاں ان کے بنگلے کے قریب پانی کی پائپ لائن بچھانے کا کام ہو رہا تھا اور وہ اسی کی جانچ پڑتال کے لیے گیا ہے۔ اس بات کا ذکر اس نے سرسری طور پر ارجمند سے بھی کر دیا تھا، جبکہ اماں سے اس نے باقاعدہ اجازت لی تھی۔ لیکن عبدالحق کے جانے کے بعد حمیدہ اور ارجمند دونوں ہی بے چین تھی۔ البتہ دونوں کی بے چینی کی نوعیت اور وجہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ ارجمند کے ذہن میں عجیب و غریب وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی اس کی راہ تک رہی ہو اور کچھ بہت غلط ہونے جا رہا ہو۔ دوسری طرف حمیدہ اس بات پر پریشان تھی کہ نور بانو کو فوت ہوئے تقریباً 7 برس ہو چکے تھے، مگر عبدالحق نور بانو کے معاملے میں آج بھی ویسا ہی جذباتی تھا جیسا اس کی زندگی میں تھا۔ اس نے حمیدہ سے کہا تھا کہ وہ نور بانو کی قبر پر کچھ مرمت کا کام بھی کروا کر آئے گا۔ یہ بات صاف ظاہر کر رہی تھی کہ عبدالحق آج تک نہ تو نور بانو کو بھلا سکا تھا اور نہ ہی جذباتی طور پر اس سے الگ ہو پایا تھا۔ مرنے والا چاہے کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، وقت کے ساتھ انسان اس کی جدائی کو قبول کر ہی لیتا ہے۔
نوربانو کی موت پر حمیدہ نے بھی یہی سوچا تھا۔ اگر عبدالحق چاہتا تو یہ کام کسی اور کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا، مگر اس کا خود جانا اس بات کی گواہی تھا کہ نوربانو کی یاد آج بھی اس کے دل میں ویسے ہی زندہ ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ ارجمند کی محبت، اس کی عاجزی اور اس کی فرمانبرداری عبدالحق کا دل موہ لے گی، اور وہ نوربانو کو مکمل طور پر نہ سہی کسی حد تک بھلا کر نکی اور نورالحق میں مشغول ہو جائے گا۔ آخر نکی اس کی شرعی بیوی تھی اور یہ اس کا حق بھی تھا۔ شروع میں وہ اپنے دل کو یہی تسلی دیتی رہی۔ وہ عبدالحق اور ارجمند کے رشتے کو غور سے دیکھتی۔ وہ جانتی تھی کہ ارجمند شکایت زبان پر لانے والوں میں سے نہیں، وہ ایک صابر بچی تھی، مگر 7 برس گزر جانے کے بعد بھی جب وہ ان دونوں کو دیکھتی تو اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ عبدالحق ویسا خوش نظر نہیں آتا تھا جیسا وہ نوربانو کی زندگی میں رہا تھا، اور ارجمند بیچاری کی تو جیسے ساری عمر ہی محرومیوں میں گزر رہی تھی۔ بہت چھوٹے ہوتے میں اس کے ماں باپ چھن گئے، پھر اس کی پھوپھو بھی چلی گئیں، اور اب عبدالحق کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ بہت پذیرائی والا نہیں تھا۔ نورالحق اب 7 برس کا ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک اکیلا تھا۔ حمیدہ نے کئی بار سوچا کہ وہ اس بارے میں عبدالحق اور ارجمند سے بات کرے، مگر نہ جانے کیوں ہر بار رک گئی۔ شاید بابا کی وہ باتیں اسے آج بھی یاد تھیں۔ عبدالحق دوسری شادی کرے گا اور یہ شادی اس کی پہلی بیوی خود کروائے گی۔ تیری بہو یہ بھی ایک کھیل سمجھ کر کھیلے گی۔ تیری دوسری بہو تیری منچاہی ہوگی اور تو دادی بھی بنے گی، وہ بھی 2 بچوں کی، لیکن یہ بچے تیری دوسری بہو سے ہوں گے۔ بس تو صبر رکھ، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے دیکھتی رہ۔ کھیل کھیلنے والوں کو کھیلنے دے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا راز راز رہے گا، لیکن سچ سامنے آ کر رہے گا۔ بابا کی 2 باتیں تو پوری ہو چکی تھیں، یعنی عبدالحق کی ارجمند سے شادی، اور یہی اس کی دلی خواہش بھی تھی، اور پھر نورالحق کی پیدائش۔ اب وہ اکثر سوچتی کہ اللہ کی منشا سے نورالحق کا بھائی کب آئے گا، مگر کبھی کبھی دل مایوس بھی ہو جاتا، کیونکہ عبدالحق کا رویہ ارجمند کے ساتھ محض رسمی سا تھا۔ لیکن اس بار اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ عبدالحق کے واپس آنے پر وہ اس سے ضرور بات کرے گی۔ نیکی تو اپنی فطرت کے مطابق کچھ کہے گی نہیں، اس لیے اب اس کے حق کے لیے اب اسے خود ہی قدم اٹھانا ہوگا۔ عبدالحق کو صبح جلدی جاگنے کی عادت تھی، مگر آج وہ خلاف معمول اس سے بھی پہلے اٹھ گیا۔ اس نے غسل کیا، تہجد ادا کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ، اگر سچ میرے حق میں ہے تو میرے لیے راستے آسان کر دے، اور اگر آزمائش ہے تو مجھے اسے برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما۔ فجر میں ابھی وقت تھا، اس نے گل خان سے قرآن منگوایا اور تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، لہٰذا وہ قرآن پڑھنے کے بعد ذکر میں مصروف ہو گیا۔ فجر کے بعد گل خان اس کے لیے چائے لے آیا۔ ناشتہ بعد میں کرنے کا کہہ کر وہ کچھ دیر کی چہل قدمی کے لیے باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو دل خاصا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے کچھ ضروری کاغذات سمیٹے اور ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ گل خان کے بھائی نثار خان کو اس نے ڈرائیونگ کے لیے بلا لیا تھا۔ یوں عبدالحق ایک بار پھر اسی سمت بڑھ رہا تھا جہاں سچ یا فریب کوئی ایک اس کا منتظر تھا۔ عبدالحق جب ہسپتال کے احاطے میں داخل ہوا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی ایسے مقام پر آ گیا ہو جہاں اس کی پہچان، اس کا ماضی اور اس کی حیثیت سب پیچھے رہ گئے ہوں۔ یہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کسی کو یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ وہ کبھی کسی عہدے پر رہا ہے۔ آج وہ محض ایک عام آدمی تھا، ایک ایسا شوہر جس کی بیوی 7 برس پہلے مر چکی تھی اور جو اب ایک کاغذ کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے والا تھا۔ ریکارڈ آفس بیسمنٹ میں تھا، زینے اترتے ہوئے اس کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب یہی ہسپتال اس کے لیے زندگی اور موت کی سرحد بنا ہوا تھا۔ یہاں نوربانو کی موت ہوئی تھی۔ ان خیالات کو ذہن سے جھٹک کر وہ ریکارڈ آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ریکارڈ آفس میں ایک کلرک بیٹھا تھا، چہرے پر وہی روایتی بیزاری، آنکھوں میں وہی سرد پن جو روزمرہ کے دکھ دیکھ دیکھ کر جم جاتا ہے۔ عبدالحق اندر داخل ہو گیا اور اس نے قدرے بلند آواز میں سلام کیا، السلام علیکم، مگر جواب میں محض اسے ایک سرسری نظر ملی۔ پھر اس نے کہا، جی فرمائیے۔ عبدالحق نے دھیمے لہجے میں کہا، وہ مجھے اپنی بیوی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ کلرک نے قلم گھماتے ہوئے پوچھا، کتنے عرصے پہلے انتقال ہوا ہے؟ عبدالحق نے مختصر جواب دیا، 7 سال پہلے۔ یہ سنتے ہی کلرک نے ناگواری سے بھویں اچکائیں۔ اس کے لہجے میں وہ جھنجھلاہٹ صاف جھلکنے لگی
جو ایسے لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے جو بہت دیر بعد آتے ہیں اور زیادہ سوال کرتے ہیں۔ اس نے کہا، 7 سال پرانے ریکارڈ آسانی سے نہیں ملتے، فائلیں اسٹور میں ہوتی ہیں، کبھی ملتی ہیں کبھی نہیں۔ پھر اس نے بے دلی سے یہ بھی کہہ دیا، آج تو یہ کام ممکن نہیں، بعد میں آنا۔ عبدالحق نے ضبط کے ساتھ کہا، مجھے بس ایک کاپی چاہیے۔ کلرک نے بیزاری سے کندھے اچکا دیے، جیسے یہ اس کا مسئلہ نہیں بلکہ آنے والے کا ہو۔ بابو، بولا ہے نا بعد میں آنا، اس نے قدرے برہمی سے کہا۔ عبدالحق کو پوری شدت سے احساس ہوا کہ یہاں اس کی بات کا کوئی وزن نہیں۔ نوربانو کی موت محض ایک فائل تھی اور وہ خود محض ایک غیر ضروری درخواست گزار۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر پلٹ آیا، راہداری میں آ کر کچھ دیر کھڑا رہا۔ یہ کام اسے بہت آسان لگ رہا تھا، مگر یہاں تو دروازہ ہی بند تھا۔ اسی لمحے اسے بریگیڈیئر ظہیر کا خیال آیا۔ اس کے ذہن میں نوریز کی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ دن، وہ وقت جب نوربانو کی حالت نازک تھی اور نور الحق کی پیدائش کے وقت ہسپتال میں عجیب رکاوٹیں کھڑی ہو گئی تھیں، تب بھی بریگیڈیئر ظہیر کی مداخلت سے ہی بات آگے بڑھی تھی۔ عبدالحق کے دل میں ایک امید نے پھر سے سر اٹھایا۔ اس کا مطلب تھا کہ دروازہ ابھی مکمل طور پر بند نہیں ہوا تھا۔ اس نے نثار خان کی طرف دیکھا اور مختصراً کہا، چلو۔ گاڑی آہستہ آہستہ ہسپتال کے احاطے سے باہر نکل آئی۔ ایبٹ آباد شہر جاگ چکا تھا، مگر عبدالحق کے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ بریگیڈیئر ظہیر کے بنگلے پر پہنچنے کے بعد ڈرائیور نثار خان نے گاڑی روک دی اور بیل بجائی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور سوال طلب نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جی فرمائیے۔ نثار خان نے عبدالحق کی جانب دیکھا۔ عبدالحق بولا، بریگیڈیئر صاحب گھر پر ہیں؟ جی صاحب گھر پر ہی ہیں، مگر آپ کون؟ ان سے کہو کہ عبدالحق صاحب آئے ہیں، یہاں سے 2 بنگلے چھوڑ کر میرا بنگلہ ہے۔ چوکیدار جی اچھا کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد عبدالحق بریگیڈیئر صاحب کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا، جبکہ نثار خان باہر گاڑی میں ہی رکا رہا تھا۔ عبدالحق ابھی ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہی موجود تھا کہ ساتھ میں ظہیر صاحب بھی اندر داخل ہو گئے۔ السلام علیکم عبدالحق صاحب، کیا حال چال ہیں؟ آئیے آئیے، اندر تشریف لائیے۔ پہلے آپ جب کبھی بھی ملے، میں کسی نہ کسی کام سے جا رہا ہوتا تھا، آج آپ بالکل درست وقت پر آئے ہیں، مجھے آج فرصت ہی فرصت ہے، تشریف لائیے۔ عبدالحق ظہیر صاحب کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ بریگیڈیئر ظہیر نے پوچھا، جی خیریت سے آنا ہوا ہے ادھر؟ ویسے تو آپ بڑے عرصے بعد آتے ہیں یہاں۔ عبدالحق بولا، جی وہ بس ایک کام کے سلسلے میں ہی آنا ہوا تھا، مجھے اپنی وائف کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکلوانا تھا جو کچھ وجوہات کی بنا پر گم ہو گیا تھا۔ ظہیر صاحب بولے، اچھا، اس سلسلے میں اگر میری کوئی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے۔ جی بس اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ بات کچھ یہ ہے کہ یہ 7 سال پرانا ریکارڈ ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہسپتال کا عملہ اتنی آسانی سے کوآپریٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ عبدالحق کا انداز بڑا عاجزانہ تھا۔ ظہیر صاحب چند لمحے اسے غور سے دیکھتے رہے، پھر بولے، یہ تو بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سفارش کے بغیر تو آج کل کوئی عام سا کام بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر 7 سال پرانا ریکارڈ ہے، لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے، آپ تو خود بھی گورنمنٹ آفیسر ہیں، آپ اگر ان کو اپنا عہدہ بتائیں تو وہ آپ کو بھی انکار نہیں کریں گے۔ عبدالحق بولا، نہیں بریگیڈیئر صاحب، اب میں بالکل ایک عام اور معمولی سا بندہ ہوں، میں نے جاب سے ریزائن کر دیا ہے۔ اس نے اپنے ریزائن کرنے کی وجہ نہیں بتائی۔ ظہیر صاحب حیرانگی سے بولے، کیا؟ لیکن وہ کیوں؟ عبدالحق بولا، بس کچھ پرسنل وجوہات کی بنا پر مجبوری میں مجھے یہ جاب چھوڑنی پڑی۔ بریگیڈیئر ظہیر بولے، یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی، ورنہ کوئی بھی ایسے اتنی اچھی پوسٹ سے ریزائن نہیں دیتا، اور میں آپ کو وہ پرسنل وجہ بتانے پر مجبور بھی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے۔ چلیں کوئی بات نہیں، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی فون کیے دیتا ہوں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں اور کوئی خدمت؟ نہیں بہت شکریہ، بس یہی ایک کام تھا۔ عبدالحق نے قدرے شرمندگی سے کہا، آپ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس قدر غیر ذمہ دار آدمی ہوں۔ اپنے بچے کی پیدائش اور بیوی کی موت پر میں یہاں موجود نہیں تھا، اور اپنی اس غیر ذمہ دار فطرت کی بنا پر میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی کھو بیٹھا ہوں۔ ظہیر صاحب عبدالحق کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، سوچا تو ویسے یہی جا سکتا ہے آپ کے بارے میں، لیکن آپ جیسے سینسیبل آدمی کے بارے میں ایسا گمان کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کسی ذہنی انتشار میں مبتلا رہے ہیں اس تمام عرصے میں، کیونکہ میں آپ کے اندر پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلیاں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال کوئی انسان بھی فرشتہ نہیں ہوتا، غلطیاں اور کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کی رسمی گفتگو ہوتی رہی،
پھر ظہیر صاحب نے ہاسپٹل کا نمبر ملایا اور کسی سے بات کرنے لگے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ عبدالحق سے مخاطب ہوئے۔ جی عبدالحق صاحب، میں نے بات کر لی ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ ظاہر ہے 7 سال پرانا ریکارڈ تلاش کرنا تھوڑا مشکل کام ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ تھوڑا وقت طلب کام ہے۔ آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں یہاں؟ عبدالحق بولا، بس اسی ایک کام کے سلسلے میں آیا تھا، باقی اپنی بیوی کی قبر کی مرمت کا بھی کچھ کام ہے، بس اس کے بعد پھر واپسی۔ چلیے تو پھر کل دوپہر کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیے، اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی قبر کی مرمت کے سلسلے میں بھی آپ میرے کارکنوں سے مدد لے سکتے ہیں، میں انہیں مطلع کیے دیتا ہوں۔ عبدالحق نے بڑی عاجزی سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ظہیر صاحب، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ لمبے لمبے عرصے تک کے غائبانہ پڑوسی ہیں۔ یہ سن کر عبدالحق مسکرا دیا۔ بہت شکریہ، ابھی اس وقت مجھے اجازت دیجیے، یہاں سے اب میں قبر پر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کارکنوں کو بھی مطلع کیے دیتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے ظہیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ فی الحال میں قبر پر فاتحہ خوانی کرنے جا رہا ہوں، پھر دیکھ لوں گا کہ کیا کیا کام کروانا ہے مجھے۔ اس کے بعد میرا ڈرائیور آپ کے کارکنوں کو لے کر قبرستان پہنچ جائے گا۔ بریگیڈیئر صاحب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عبدالحق دعا سلام کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا، لیکن نکلنے سے پہلے بریگیڈیئر صاحب نے اسے یہ یاد دلانا ضروری سمجھا کہ کل کا کھانا اس نے ان کے گھر کھانا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کے اتنے احسانات کے بعد اب انکار کرنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا عبدالحق نے حامی بھر لی اور نثار خان کے ساتھ نوربانو کی قبر کی طرف چل پڑا۔ پھر عبدالحق نثار خان کے ساتھ نوربانو کی قبر پر پہنچا۔ یہاں اس نے فاتحہ خوانی کی اور کچھ دیر خاموشی سے قبر کے قریب بیٹھا رہا۔ پھر اس نے نثار خان کو ہدایت کی کہ وہ بریگیڈیئر ظہیر کے کارکنوں کو لے کر قبر پر پہنچ جائے۔ اتنی دیر وہ قبر پر بیٹھا نوربانو سے باتیں کرتا رہا۔ نوربانو، میں نہیں جانتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، بہرحال سچ کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں میں پوری امید کرتا ہوں کہ تم اور ارجمند بے گناہ نکلیں اور میرے دل کا خیال باطل ثابت ہو، کیونکہ تم اور اماں وہ ہستیاں ہو جن سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی اور جن پر میں نے بہت زیادہ اعتماد اور یقین کیا، اور تم سے مجھے محبت نہیں عشق ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی میں تمہیں اتنا ہی مس کرتا ہوں، اتنا ہی یاد کرتا ہوں جتنا پہلے کیا کرتا تھا، اور تمہاری کمی کو بھی بالکل اسی طرح محسوس کرتا ہوں۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا نوربانو۔ وہ نور الحق جسے میں تمہاری نشانی سمجھ کر آج تک سینے سے لگائے رہا ہوں، اس کے بارے میں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جو مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوا۔ خدا کرے سچ وہی ہو جو میں سمجھتا رہا ہوں اتنے سال۔ تمہارے جانے کے بعد اگر میں زندہ رہا تو صرف نور الحق کی وجہ سے، کیونکہ تم اسے مجھے ایک نشانی کے طور پر دے کر گئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میں اس سے اس طرح محبت کا اظہار نہیں کر سکا جیسا کہ مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اس کے نتیجے میں نور الحق کو مجھ سے بہت سی شکایات بھی پیدا ہو گئی ہیں، اور اسے لگتا ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہاری نشانی ہے اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن بس ایک بے بسی ہے جس کی وجہ سے میں اس کا اظہار نہیں کر پاتا، کیونکہ جس دن میں نے نور الحق کو پایا اسی دن میں نے تمہیں بھی کھو دیا۔ جب بھی میں اس کے قریب ہونے لگتا ہوں تو یہ ایک بات اور خلش میرے ذہن میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے میں اس کے قریب نہیں ہو پاتا، لیکن اس سب میں مجبور ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، اور سچ یہی ہے کہ تمہارے جانے کے بعد فی الوقت میں دنیا میں سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتا ہوں، بس میرے اظہار کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ چند لمحے توقف کے بعد عبدالحق بولا، تم بھی سوچتی ہوگی کہ میں کیسی تم سے محبت کرتا ہوں کہ اتنے سالوں میں تمہاری قبر پر دوسری بار حاضری دے رہا ہوں، پر سچ تو یہ ہے نور بانو کہ میری کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے رکھا ہے ان سالوں میں۔ اگر میں تمہاری قبر پر آتا رہتا تو میں بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتا، اور پھر نور الحق نے اپنی سگی ماں کو تو کھو ہی دیا ہے، پھر وہ اپنے باپ کو بھی کھو دیتا۔ بس صرف نور الحق کی خاطر میں تمہارے ساتھ یہ زیادتی کر گزرا، مجھے معاف کر دینا۔ گو کہ ارجمند نے تمہارے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی ہے اور وہ اس سے بہت محبت بھی کرتا ہے، لیکن تم یقین نہیں کرو گی کہ جتنی محبت وہ ارجمند سے کرتا ہے اتنی ہی وہ تم سے بھی کرتا ہے، حالانکہ نہ اس نے تمہارے ساتھ وقت گزارا اور نہ ہی اس نے تمہیں دیکھا۔ بلکہ نہیں، یہ میری غیر ذمہ داری ہے کہ میں اسے تمہارے متعلق نہ بتا سکا اور نہ ہی تمہاری تصویر اسے دکھا سکا، لیکن ارجمند نے یہ کام بخوبی کیا۔
اس نے نہ صرف اسے تمہارے بارے میں بتایا ہے بلکہ اسے تمہاری تصویر بھی دکھا دی ہے۔ تم نے اگر ارجمند پر بھروسہ کیا تھا تو غلط نہیں کیا ہوگا۔ وہ واقعی ایک اچھی ماں کا کردار نبھا رہی ہے اور اس کی تربیت بھی قرآن اور حدیث کے مطابق کر رہی ہے۔ اللہ تمہارا اگلا جہاں اچھا کرے۔ میں تو بعض اوقات سورہ ملک رات کو نہیں پڑھ پاتا، لیکن ارجمند باقاعدگی سے تمہارے لیے بھی سورہ ملک پڑھتی ہے۔ بس اب میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش ہے، میری دعا ہے کہ میرے دشمن جو میری عزت پر بٹا لگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ اس میں ناکام ہو جائیں اور وہ سب سچ نہ ہو جس کے ثبوت حاصل کرنے کے لیے بالآخر مجھے یہاں ایبٹ آباد آنا پڑا۔ کچھ دیر مزید عبدالحق نوربانو سے اسی طرح باتیں کرتا رہا۔ وہ کافی دل گرفتہ تھا۔ یہ سب کچھ وہ نوربانو کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہہ سکا تھا جو آج وہ قبر پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا، اور یکساں یہی غلطی وہ ارجمند کے معاملے میں بھی کر رہا تھا۔ وہ ارجمند کی قربانی اور ایثار کو اس کے پیٹھ پیچھے تو سراہ رہا تھا، لیکن ایسا وہ اس کے منہ پر کبھی نہیں کر سکا تھا۔ عبدالحق انہی سوچوں اور باتوں میں گم تھا کہ اسے نثار کی آواز پر چونکنا پڑا۔ نثار خان بولا، صاحب میں کارکنوں کو لے آیا ہے، آپ ان کو بتا دو کہ قبر پر کیا کیا کام کرنا ہے اور پھر آپ بے فکر ہو کر گھر جا سکتا ہے۔ میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہے، باقی کا نظام اور کام میں دیکھ لے گا۔ یہ کام کافی وقت لے گا صاحب، آپ گھر پر جا کر آرام کرو، بعد میں ایک بار آ کر چکر لگا کر دیکھ لینا۔ عبدالحق نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر ہلا دیا، پھر کارکنوں کو قبر سے متعلق ہدایات دے کر اور خرچے کے لیے پیسے دے کر وہ نثار کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ بنگلے پر پہنچنے کے بعد اس نے نثار خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نثار خان یہ کچھ پیسے تم بھی رکھ لو، اگر کسی اوپر کے خرچے کی ضرورت ہو تو اس میں سے خرچ کر لینا، اور کام اپنی نگرانی میں اور بالکل ٹھیک ٹھاک کروانا۔ کل صبح میں دوبارہ چکر لگاؤں گا قبر پر۔ نثار خان جی صاحب کہہ کر اور پیسے پکڑ کر واپس چل دیا۔